سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا تو ہم بھی کھا رہے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، مگر وہ غذائیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائیں، وہ مشروبات جو نبی پاک نے نوش فرمائے، سبحان اللہ ان کی کیا بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کردہ غذائیں لذت سے بھرپور، اور وہیں طبی فوائد بھی اس کے بے شمار ہیں. غذائی ماہرین جو فوڈ ایکسپرٹ ہیں، ان غذاؤں کی جو خوبیاں بیان کرتے ہیں، فوائد بیان کرتے ہیں، وہ رسول غیب دان آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما چکے. آپ کی مقدس زندگی سادگی اور صبر و قناعت کا نمونہ تھی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے. اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 40 دن ایسے گزر جاتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں نہ چراغ جلتا تھا اور نہ ہی چولہا جلتا تھا. پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزارا کیسے فرماتے؟ فرمایا 2 کالی چیزوں یعنی پانی اور کھجور پر، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل صحت کے مسائل بہت سامنے آ رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. لوگ کہتے ہیں جو ہے نا پیسہ ویلتھ ہے، اب تو دنیا بھی کہتی ہے ہیلتھ از ویلتھ، یعنی صحت ہی اصل دولت ہے. دنیا بھر کی نعمتیں ہوں اور صحت ہی نہ ہو تو پھر ان دولتوں کو کیا کرنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور صحت بہتر بنانے کے لیے جو بیسٹ تھنگ ہے وہ آپ کا انٹیک ہے، وہ آپ کی خوراک ہے. بڑا پیارا جملہ امیر اہل سنت سے سننے کو ملا کہ جناب دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے اور دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے قدیم و جدید طب کی تمام تحقیقات کو ان 3 جملوں میں بیان فرما دیا. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی. اگر اسی کو سمجھ لیا جائے نا کہ کھانا ہے پینا ہے مگر طریقے سے، حد سے نہیں بڑھنا. جو ایک ساتھ جو تباہی مچاتے ہیں لوگ دسترخوان پر اور کھانے پینے کی چیزوں میں، پھر وہ بعد میں جو ان کا حال ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کھانے پینے کا انداز انتہائی قابل تقلید اور بلکہ صحت و تندرستی کی بقا کے لیے ضروری ہے. نبی پاک کا کیا پیارا انداز تھا کہ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھتے، خواہش کے بغیر نہ کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر یعنی تکیہ وغیرہ لگا کر نہ کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اپنے سامنے سے کھانا، اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ دھونا. کیا پیارا انداز ہے. صفائی بھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہائیجینک طریقے سے کھانا چاہیے. جناب کھانے کا صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اگر سنت پر عمل کر لیا جائے تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اب میں ذرا وہ لسٹ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غذائیں تھیں وہ کیا تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غذاؤں میں کدو شریف، کھجور، انگور، خربوزہ، تربوز، گوشت، دودھ، جو، شہد، سرکہ اور ستو وغیرہ شامل تھے. یہ وہ غذائیں ہیں، کمال دیکھیں کہ یہ تقریباً 1450 سال پہلے یوز کی گئیں، اور آج بھی کسی ایک غذا کے بارے میں بھی طبی ماہرین اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ صحت کے خلاف ہے. یعنی ساری کی ساری غذائیں وہ ہیں، اللہ اکبر، جو طبی فوائد سے بھرپور ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں. سبحان اللہ. اب ان تمام جو ہم نے باتیں کی ہیں انشاءاللہ مبلغین سے ان کے تجربات بھی لیں گے اور کچھ ان غذاؤں کے بارے میں جانیں گے. ماشاءاللہ ان میں سے چند غذائیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں. مجھے تو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے کیونکہ پراپر لنچ میں نہیں کر سکا ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے کچھ ہم کھائیں گے بھی، اور آپ بھی کھانے کھا رہے ہوں گے. تو اگر یہ چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہیں تو بھی سبحان اللہ، نہیں ہے تو اب ارادتاً شامل اس نیت سے کریں کہ میرے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے میرے آقا کی پیاری غذائیں؟ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک خوراک ہے اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھانے کا انداز ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اور اس میں تمام چیزیں ہیں. آج جو دنیا پریشان ہے، یا ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات، جب ہم پیچھے نتیجہ نکالتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سنت طریقہ تھا کھانے کا،
کہ بھوک سے کم کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، اور جو ہے وہ حرص سے نہ کھائے. تو اگر بندہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لے تو صحت مند بھی رہے گا اور اچھی زندگی بھی جیے گا. تو یہ جو آج گوشت کا دن ہے، اور جو ہے وہ ہر امیر غریب تقریباً تمام لوگوں تک پہنچ ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ. کسی ایک خوراک کے بارے میں راشد بھائی کچھ بتائیں، ان میں سے کون سی چیز کے بارے کے کچھ فوائد بتائیں اس گے؟ میں جو نظر آ رہی ہے نا، وہ جو چمکتی چیز، وہ ہے تربوز. کیا بات، بیوٹیفل. تربوز جو ہے یہ کھانا سنت بھی ہے، اور آج کل سیزن بھی آیا ہوا ہے، زبردست تربوز آیا ہوا سیزن ہے گرمیوں میں. میں تربوز پر ایک بات کر دوں تاکہ پھر آپ کو اور مزہ آئے گا بات کر. میں بھی پچھلے دنوں مصر تھا. مفتی صاحب، میں نے دنیا میں تربوز کھایا. اٹ از ون آف مائی فیوریٹ پھل نا. اور یہ واقعی بہت زبردست پھل ہے. پانی ہی پانی، اس میں 90% تو پانی ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن میں نے پوری دنیا میں تربوز کھائے، مگر جو مصر کا تربوز تھا، یعنی مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ تربوز ہے یا اس میں کوئی مٹھاس ملائی گئی ہے. اور میرا ایسا حال ہو گیا کہ وہاں پر جو ہے نا، جب تربوز اتنا کھایا نا، تو میں نے سوچا میں گھر والوں کے لیے تربوز ہی تحفے میں لے کر آ جاتا ہوں. تو میں تربوز لینے بھی گیا تو مجھے کسی نے کہا حاجی صاحب یہ آپ جہاز میں لے کے جائیں گے، وہ جہاز میں بیگ پھینکتے ہیں، تربوز کے پرخچے اڑیں گے، آپ کے سارے کپڑے بھی خراب ہو جائیں. یعنی اتنا کمال کا تربوز، بیسٹ، جذبہ تو بیدار بہت بالکل مزہ آ گیا. تو تربوز میں تو، اچھا میں آپ کو ایک اور، چلیں شاید کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اب میں ابھی ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو میں اب کیا لایا ہوں گا میں ساؤتھ افریقہ سے، لوگ لاتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے. میں شاید 20 کلو موسمبی اور گرے فروٹ لے کر آیا. اچھا، صرف میں فروٹ لے کر آیا کیونکہ وہاں بہت اچھا فروٹ ملتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا تربوز کھانے کا مبارک انداز کیا. واہ واہ واہ، بیوٹیفل. کیونکہ ہمارا ایک موضوع یہی ہے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک غذائیں. ایک تو امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کو پھلوں میں کھجور اور تربوز سب سے زیادہ پسند تھا. سبحان اللہ. پھر پیارے آقا علیہ السلام کا کھجور بھی نظر آ رہی ہے، تربوز بھی نظر آ رہا ہے. دونوں کو کھانے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کھجور اور تربوز دونوں کو ملا کر کھاتے. اور اس کی وجہ کیا فرماتے کہ کھجور کی گرمی کو، ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی جو سردی ہے ایک طرح اس کو توڑتے ہیں، اور تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے. یعنی علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ دونوں کو اکٹھا کرنے سے معتدل ایک وہ چیز بن جاتی ہے. تو اس سے فوائد ہیں. ایک اور انداز مبارک یہ تھا کہ تربوز کھانے کا پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کھانے سے پہلے کھایا جائے. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کو کھایا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا فرمان اس میں یہ ہے کہ تربوز کو پہلے کھایا جائے. علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ بادشاہ عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھے تھے، دعوت کا ماحول تھا، تو کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تربوز پیش کیا گیا. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو بھی صاف کرتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے خادم سے کہا، اور خادم 1,00,000 درہم لے کر آیا. تو پھر بادشاہ نے ان کو پیش کی اور کہا کہ یہ حدیث اگر آپ پہلے سناتے تو ہم پہلے تربوز کو کھاتے. تو اس میں دیکھیے ہمارے لیے بھی ایک چیز یہی ہے، طبی طور پہ بھی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جی، کہ یہ پہلے ہضم ہو جاتا ہے تو پہلے فروٹ کھانا چاہیے. ہمارا کھانا نپٹ جاتا ہے، اس کے بعد فروٹ لائے جاتے ہیں. تو اگر فروٹ پہلے دسترخوان پر لے آیا جائے تو آپ ہائیجینک کھانا، اچھا کھانا پہلے کھا لیں گے، تو باقی چیزیں تھوڑا کم کھائیں گے تو اور بھی صحت کے لیے اچھا رہے گا. ہاں. تو اس طرح اگر ان چیزوں کا خیال کیا جائے. اچھا، اسی طرح چونکہ یہ جو کھجور ہوتی ہے تو کھجور میں چونکہ گرم ہے، جیسے آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، تو اس میں بھی یہ ہے جس طرح فرمایا نا کہ سنت کی نیت سے کھجور کھانا بڑی اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے. لیکن اب چونکہ نفس کو مزہ آ رہا ہے تو اتنی زیادہ کھا لی جائے کہ جس کی وجہ سے پھر پریشانی ہو جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ماشاءاللہ، بہت زبردست جناب، کیا پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا، مشروبات بھی سامنے موجود ہیں اور اس میں سے بھی کچھ مشروبات. ٹھنڈا پانی پیارے آقا کو پسند تھا، اور یہاں جناب دودھ بھی موجود ہے، سرکہ بھی موجود ہے. اب سرکہ ظاہر ہے مشروب کے طور پہ تو یوز نہیں ہوتا ہوگا، سالن کے طور پہ پسند تھا. اور یہاں جناب دودھ بھی موجود ہے، سرکہ بھی موجود ہے. اب سرکہ ظاہر ہے مشروب کے طور پہ تو یوز نہیں ہوتا ہوگا، سالن کے طور پہ، سالن کے طور پہ یوز ہوتا ہے. پھر اصل شہد بھی موجود نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے، یہ بھی نبی پاک بہت پسند فرماتے. تو بڑی خوبصورت غذائیں یہاں موجود ہیں. ہمارے اگلے اسلامی بھائی کچھ اس بارے میں، کسی غذا کے بارے میں ارشاد فرمائیں. یہ خربوزے کے بعد ککڑی اور اس کے بعد خربوزہ رکھا ہے. جی، تو خربوزے کے بارے میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ملتا ہے. خادم رسول اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی
गर्मी को ख़त्म कर देगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ये फरमाया करते थे कि खरबूजे की ठंडक खजूर की गर्मी को ख़त्म कर देगी, यानी इसको साथ भी तनावुल फरमाया करते थे। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम कभी खरबूजे को रोटी के साथ, कभी शक्कर के साथ और बसा औकात खजूर के साथ तनावुल फरमाया करते थे। अब देखिए खरबूजा जो है, आजकल हम गोश्त भी खाते हैं तो तासीर है वो गर्म होती है, तो खरबूजे की तासीर जो है ये ठंडी होती है, तो ये गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है। और हम देखें कि यहाँ पर खरबूजा मौजूद है, तो खरबूजा अभी मौसम भी है, आ भी रहा है, तो हम खाते भी होंगे, हो सकता है हमारे घर के अंदर भी मौजूद हो, तो देख रहे हैं अगर इनके घरों में भी मौजूद है तो पहले तो आप ऐसे ही लेकर आ जाते होंगे, खा लेते होंगे, लेकिन अब बाजार से खरीदने भी जाएं, मार्केट जाएं और घर पर अगर खा रहे हैं तो खरीदे भी सुन्नत की नियत से, यानी मैं सुन्नत फल खाने की नियत से खरीद रहा हूं, और इसके बाद जब इसको तनावुल करें तो उस वक्त भी सुन्नत की नियत कर लें, क्योंकि नियत कर लेंगे तो ये वैसे ही खाना आपके लिए था तो मुबाह, लेकिन अब नेक अमल बन जाएगा। ये नियत सवाल अच्छी मेरे होगी। जहन में था मुफ्ती साहब कि ये तकरीबन खाने हमारे इस्तेमाल में रहते हैं, तो क्या नियत करके खरीदते वक्त और खाते वक्त तो इस पर सवाब भी मिलेगा? जी बिल्कुल, असल तो ये है कि ये मुबाह है, ठीक है। और अब अगर इससे मुबाह में अगर सवाब की नियत कर ली जाए तो उससे जो है वो सवाब भी हासिल होता है, मुस्तहब के दर्जे में चला जाता है और उस पर सवाब हासिल होता है। तो अब जो वैसे ही खरबूजा खाता है लेकिन इस नियत से खाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, मैं इसलिए खा रहा हूँ, तो इससे इंशाअल्लाह मुबाह से सवाब भी मुराद मिलेगा। जायज़ है? हाँ जायज़ है, शरीयत ने यानी खाएं ना, इस पर गुनाह है ना सवाब है, हाँ और हमारे लिए इसको हलाल कर दिया गया। ठीक है। लेकिन अगर आप इस खाने से सवाब भी हासिल करना वाह, चाहते वाह, हैं वाह, वाह। तो फिर जैसे इमाम गजाली ने फरमाया कि जब भी बंदा खाना खाए तो ये नियत कर ले कि मैं इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने की नियत से ये खाना खा रहा हूँ, वाह, वाह, वाह। या ये है कि मैं ये खाना इसलिए खा रहा हूँ कि मैं सेहतमंद रहूँ और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी वाले अमाल जो है वो करता रहूँ, अपनी सेहत को जो है वो अल्लाह पाक की इताअत वाले अमाल में जो है वो सर्फ करूँ। तो अगर ये नियत होगी या सुन्नत की नियत होगी तो इंशाअल्लाह पेट तो वैसे ही भरेगा, खाना तो वैसे ही खाने है, का सवाब भी मिलेगा। खाने का सवाब भी मिलेगा। नाज़रीन अब गौर करें, क्या प्यारी शरीयत है हमारी। आप इस वक्त खाना खा रहे होंगे, दस्तरखान पर बहुत सारी चीज़ें होंगी और खाना खाता ही बंदा एनर्जी के लिए है, लेकिन अगर ये नीयत हो कि सुन्नत भी है खाना खाना, और फिर जनाब मैं इस खाने से जो कुव्वत मिलेगी अल्लाह की इबादत पर सर्फ करूँ, तो इंशाल्लाह ये नीयतों के साथ अगर खाना खा, और फिर ये पर्टिकुलर चीज़ें बड़ी प्यारी हमारे भाई ने बात की कि भाई फ्रूट खरीदते वक्त भी अगर नीयत हो जाए कि प्यारे आका को खरबूजा पसंद है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ, तरबूज ले जा रहा हूँ, ककड़ी ले जा रहा हूँ, और जो भी चीज़ें खजूर वगैरह, तो सुभान अल्लाह खरीदने से लेकर फिर खाने तक नबी पाक की याद भी रहेगी और सुभान अल्लाह बरकतें भी मिल जाएगी। पसंदीदा चीज भी है और फायदा भी क्यों ना उठाएं, सवाब भी क्यों ना उठाएं। तो क्या बात है, बात आपसे पूछनी थी, बल्कि दो सवाल है छोटे छोटे से। एक सवाल तो ये है कि आपने जैसे तरबूज के बारे में बताया, ये आपको पसंद है, तो इस तरह कौन से फल ऐसे हैं जो आप शौक से फल खाते हैं? और दूसरी बात ये भी मालूम हुई है कि आप कुछ स्पेशल डाइट आजकल कर रहे हैं, वो क्या स्पेशल डाइट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस हवाले से भी अगर कुछ ये तो अंदरूनी सवाल आपने जो है ना वो ऐसा तो ना करे ना। चलें बहरहाल मैं अच्छी नीयतों से वो भी बता दूंगा, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक नीयत थी भी, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि फ्रूट का जैसे आपने सवाल किया, मैं तो फ्रूट का दीवाना हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रूट पसंद करता हूँ, कोई भी फ्रूट हो, बल्कि कोशिश ये करता हूँ कि जिस मुल्क में जाऊँ उस मुल्क का फ्रूट टेस्ट किया जाए। अल्लाह की नेमत है और ये तमाम फल ही फ़ायदेमंद हैं और सुभान अल्लाह जन्नत में भी फल होंगे। और जितना मेरा ट्रैवल है, जितना मेरा शेड्यूल है, शुगर के मरीज़ के लिए ये सब चीज़ें कैरी करना इतना आसान नहीं है। मगर मेरे साथ हुआ ये कि मैं पहले तो ठीक चलता रहा, मगर अब से 6 महीने यानी 1 साल पहले से मेरी शुगर ने इंक्रीज़ करना शुरू किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रॉपर्ली चेक करता रहा, और 6 महीने पहले मेरी शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब मैं कंफ्यूज था कि मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ और बहुत कम खा रहा हूँ और मैं अपनी डाइट को कंट्रोल भी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं खा रहा, लेकिन मैं अपनी शुगर को पकड़ नहीं पा रहा था और वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। फिर मेरी नज़र से एक फार्मूला गुजरा और वो फार्मूला है GPS। अब इसके ये फार्मूला क्या है, तमाम खास तौर पे शुगर के जो पेशेंट्स हैं और जिसको शुगर नहीं है वो भी ज़रा गौर से सुन लें, जिनका वजन ज़्यादा है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, मैं सिर्फ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। आप ये तमाम बातें अपने डॉक्टर के मशवरे से अमल कीजिए, कि बैरून मुल्क के डॉक्टर से भी मशवरे करके इस पर अमल किया और आज मैं आपको नतीजा बताने जा रहा हूँ।
تو میری شوگر جو تھی، چلے بتا دیتا ہوں، میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی، جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر، اور یہ گریجولی بڑھتی گئی، 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی، 9 پہنچی اور 9۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیں چینج کر کے دیکھ لی، تو پھر وہ GPS فارمولا میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، G فار گرینز، P فار پوٹیٹو، S فار شوگر۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے، پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا، وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے، وہ انسولین پر پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے، اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے۔ تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا۔ اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز، یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے، وہ چینی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے۔ اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں، اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا۔ اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں، ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے، ہم چاول بہت کھاتے ہیں، تو چاول چھوڑنا تھا، روٹی چھوڑنی تھی، پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا، اور شوگر والی تمام چیزیں، بیکری کی تمام آئٹمز۔ راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے، آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے، میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے، 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے، یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی، اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی، لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہے، اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی آدھی کرتے رہے دوائیں۔ تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا، میرا کولیسٹرول تھا 220، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے، وداؤٹ اینی میڈیسن، صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا ہے۔ کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے، وہ کم ہو گئے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں، میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا۔ میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، میں کھا پراپر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے، میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا، میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا، میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں، آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ تھے وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے، لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اب پتا چلا، اور اب آپ سنت پر غور کیجئے گا۔ مجھے آج سے کچھ سالوں پہلے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے تھے، 60 ایج تھی ان کی، اور 60 سال کی عمر میں وہ ایسے فٹ تھے کہ شاید ہم 40 سال میں ایسے نہ دیکھیں۔ مجھے پہلے تو یقین نہیں ہے آپ کی عمر 60 سال ہے، تو میں نے کہا آپ کیسے فٹ ہیں؟ انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اور آج میں اس کو سنت سے ریلیٹ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں عبدالحبیب صاحب، کسی کے گھر میں اگر 8 گھنٹے خواتین کچن میں رہتی ہیں نا، تو ان کے گھر میں 80% بیماریاں ہوں گی۔ جن کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے یا کچن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ 60% بیماریاں ہوں گی۔ جہاں 4 گھنٹے وہ 40%، جہاں 2 گھنٹے وہ 20%۔ میں نے کہا جس گھر میں چولہا نہیں جلتا کہ بیماری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کھائیں گے کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ بتائیں نبی پاک کے گھر میں کتنا چولہا جلتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یار، ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا نبی پاک کیا کھانا تناول فرماتے تھے؟ آرگینک۔ اب یہ 3 چیزوں کو دیکھیے گا آپ، زیتون، کھجور، شہد، خربوزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا گوشت بھی ہے تو سوکھا ہوا گوشت ہے، کڑھائیاں نہیں ہیں، مکھن پنیر جو ہم بنا کے، وہ نمک گوشت۔ ہم تو اپنے گوشت کے اندر بھی وہ سب ملا رہے ہیں جو تیل، مسالے اور پنیر اور پتہ نہیں کتنے قسم کے مسالے، اس کو ہم نے گوشت کی جو طاقت تھی اس کے اندر کتنا چیز ڈال دی۔ مجھے انہوں نے سمجھایا تھا، اس وقت سمجھایا تھا کہ آپ اپنی غذا میں اکثر چیزیں وہ کھائیں جو اللہ نے بنائی ہیں، کم وہ کھائیں جو بندوں نے بنایا۔ میں وہ بھی سمجھ پایا، میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بولے جو ڈائریکٹ اللہ نے بنایا نا، سارے پھل کھائیں، ساری سبزیاں کھائیں، سارے سلاد کھائیں، آپ نٹس کھائیں، ٹھیک ہے نا، جو بادام وغیرہ، کاجو وغیرہ، پھر آپ کھجوریں کھائیں،
اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور آپ غور کریں تو آج سائنس میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں, بڑے بڑے نیوٹریشن سے ملا ہوں, وہ کہتے ہیں آرگینک چیزوں پہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. پہلے کہتے تھے فروٹ کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی, میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, کہتے فروٹ سے شوگر اب نہیں ہوتی, اب سائنس کہتی ہے ہاں اعتدال کے ساتھ کھائیں, آپ پوری آم کی پیٹی نہ کھا جائیں, ٹھیک ہے نا, ایک آپ پورا آم کھا لیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں کھاتا ہوں, میں صبح روزانہ الحمدللہ. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں, بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ہی ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سلاد, فروٹ, اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں, آپ بوائل انڈے کھا لیں. اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا, دوست کے گھر دعوت تھی, بڑا بہترین کہہ رہا عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا, دال چاول بنایا. اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا, جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا. تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے, وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں, مہنگے مہنگے کھانے منگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا ہے, اب میں نخرے نہیں کرتا, میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا, جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو بڑا کمال کا, ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول نا, تو سارے دوست کھا رہے تھے. تو میں نے آپ کیا کھائیں گے, میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا, میں نے دال کی پلیٹ بھری, اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی, ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے, میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. راشد بھائی آپ کا وزن کتنا ہے اندازن؟ 65-70 ہوگا, ہاں تقریباً 70 اگر کلو کا آپ کا وزن ہے نا تو آپ 700 گرام میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا. یہ فارمولا یاد کر لیں. کسی کا 80 کلو وزن ہے اور 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے 700 گرام بھرنا کس سے ہے. یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا, ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ہی ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی, تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی, نہ سالن تھا نہ کچھ تھا کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی, پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں یار اب تو پیٹ بھر گیا. اٹ مینز پیٹ ہی بھرنا ہے, لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی اس پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے, 300-400 گرام وہ کھا لیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں. تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. اور یہی بات آپ نے کہی کہ فروٹ پہلے کھانا, نبی پاک نے بھی فرمایا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. تو بہرحال جو شوگر کے پیشنٹس ہیں, میں نے سوچا تھا کہ میری رپورٹ آ جائے پھر میں بات کروں گا. تو چلیں آج عید کی ٹرانسمیشن میں میں نے اپنا ایک تجربہ آپ کو بیان کر دیا ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں. آپ کہیں گے کیا کھانا ہے, تو آپ گھر میں کھچڑا جس کو حلیم لوگ کہتے ہیں کہ بنا کے رکھ لیں, اس کو گرم کر کے چمچ سے کھا لیں, پیٹ بھر جاتا ہے. میرے گھر میں آپ بوائل چھولے جس کو ہم چنے کہتے ہیں وہ رکھ لیں, اس میں فرسٹ کلاس آپ مسالہ وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا وہ کھا لیں. کچھ شامی کباب گھر میں بنا کے رکھ لیا کریں, جب جی چاہے تو ہلکے سے تھوڑے سے زیتون کے تیل کے اندر آپ اس کو ہلکا سا فرائی کر کے وہ کھا لیا کریں. اب آپ روٹی چاول کے بغیر بھی ہیں, پروٹین بھی جا رہا ہے, سلاد کی صورت میں فائبر بھی جا رہا ہے, اور پھر ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اس کو لے کر چلیں. آپ کا وزن گریجولی کم ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نا ڈرامیٹکلی کم ہوتا ہے, بندہ کمزور ہو جاتا ہے کہ جناب ایک ہی مہینے میں 25 کلو کم کر دیا اور بستر پہ پڑ گیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ خود نوٹ کریں گے کہ انشاءاللہ ہفتے میں آپ کا آدھا 1 کلو وزن کم ہو رہا ہے اور آپ 4-5 مہینے میں اپنے مطلوبہ وزن پر بھی پہنچ جائیں گے. شوگر کے اندر آپ کو بہت کمال کا فرق ملے گا. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں آپ یہ کر کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو, میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں, اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں آپ کو بتایا ہے. اگین عرض کرتا ہوں یہ میری اور کچھ ڈاکٹر کے مشورے سے میں نے یہ کام کیا تھا. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ یہ کر لیں. انشاءاللہ امید ہے ہم اس ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ بھی جاری کریں گے اور آپ اس پر عمل کریں, اور میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. نارملی لوگ اپنی رپورٹس نہیں بتاتے, اور میں صرف اس لیے سے سب چیزیں بتائیں کہ چلیں بھائی کا میری بہن کا بھلا ہو جائے اور نظر بھی نہ لگے, ماشاءاللہ بھی کہہ دیں. اللہ کرے کہ میں اپنے جو
मतलूबा टारगेट है, मैं उस तक इंशाल्लाह कर भी लूँ और फिर इस्तिकामत भी रहे तो इंशाल्लाह। और ऐसा भी नहीं है, हफ्ते में एक आध दिन अगर बहुत जी चाहे तो आप आधी रोटी भी खा लें, एक आधी प्याली चावल खा लें। चावल खाना भी है तो चावल को 3 बार बॉईल कर लें, 2 या 3 बार उसका पानी निकाल लें, तो फिर जो उसके अंदर वो चीज़ है जो हमारी शुगर को इम्पैक्ट डालती है वो फ़र्क हो जाएगा। तो अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, आफियत दे, ग़िज़ाएँ सुन्नत के मुताबिक खाइए, इसकी बरकतें लूटिए। तो भाई आप घर में खाने अच्छे बनाएं, कम तेल मिर्ची वाले खाएं, और जो मैंने अर्ज़ किया उन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह मैंने तो बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। चलें, अल्लाह करे कि इस बातों को पॉजिटिव लिया जाए और अल्लाह करे किसी को इसमें फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने जिन जिन को बताया सबको फ़ायदा होना शुरू हो गया। चलो अभी भी पानी पर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। अच्छा, ये जो ठंडा और मीठा है ना, तो इसमें ठंडे से मुराद जो है ये बर्फ़ वाला या ज़्यादा ठंडा नहीं है, बल्कि उस ज़माने में चूँकि मशकीज़ा इस्तेमाल होता था या मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होता था। आज भी कम हो गया है, लेकिन बाज़ जगहों पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जी। और मशकीज़ा तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट ऑब्सलीट है, कहीं पर गाँव गोट में कोई यूज़ करता हो तो अलग बात है, लेकिन मिट्टी का बर्तन फिर भी कहीं ना कहीं अवेलेबल हो सकता है। अगर आप ये कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना कम अज़ कम ज़्यादा ठंडा ना हो, फ्रिज का ठंडा ना हो, और जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, अगर वो भी आप कर लेंगे, यानी कि गर्म ना हो और रूम टेम्परेचर हो, तो भी आपको नुकसान से महफूज रखेगा। और अल्लाह पाक की इतनी अजीम नेमत है, सुन्नत के मुताबिक पिएँ तो इसका सवाब भी मिलेगा। कि ये वो चीज़ है कि बग़ैर कीमत के, हमारे यहाँ पानी कोई बहुत ज़्यादा कीमत वाला नहीं है, बहुत सारी जगहों पर तो लाइन का पानी इस्तेमाल होता है, अगर कोई ख़रीदता भी है तो उसकी कीमत दुनिया के बहुत सारे मकामात के मुकाबले में बहुत कम है। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत कम कीमत में बहुत ज़बरदस्त ये जो नेमत है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे जिस्म का अक्सर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, इसकी इनटेक के अंदर हम बहुत ज़्यादा कमी का शिकार होते हैं। नॉर्मल दिनों के अंदर 10 से 12 गिलास और मुनासिब साइज़ वाले गिलास जो है वो मुराद होते हैं। ये चोर साइज जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसका साइज जो है वो कम हो, 2 मिलकर एक होंगे। पानी पीने में बड़ी सुचोरी है लोग। हाँ जी, तो कम से कम नॉर्मल दिनों में 10 से 12 गिलास, और जैसे आजकल दिन है, यानी कि आजकल जो गर्मी है वो नॉर्मल दिनों के मुकाबले में भी ज्यादा है और गुज़श्ता सालों के मुकाबले में भी हर साल बढ़ रही है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर पहले 10-12 हम सजेस्ट करते हैं तो अब 2-3 गिलास उसके अंदर बढ़ा लिए जाएं। लेकिन इस मामले में हम सुस्ती का शिकार होते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। इसमें मेरा मशवरा ये है कि किसी भी चीज़ की अगर आदत बनानी हो तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमारी डेली रूटीन के अंदर जहाँ पर हमारी कोई फिक्स रूटीन है तो वहाँ पर हम अपनी फिक्स चीज़ों को रख लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ और मुझे 6-8 घंटे गुजारने हैं और मुझे पता है कि मुझे 10-12 गिलास रोज़ाना पीना है, तो मैं अपने ऑफिस में अपनी टेबल पर या अपनी जहाँ पर सीट है उसके करीब एक जग जाते ही मैं रख लूँ। अब मैं जब 4-5 घंटे 6 घंटे वहाँ पर गुजारूंगा तो बड़ा इसको जो है वो पीने में कामयाब हो जाऊंगा। पीने में हाँ जी, सुस्ती होगी, भूल जाते हैं, सुस्ती हो जाती है। इसका मतलब आपकी गुफ्तगू से तो ये लगा कि जब प्यास लगे तब पीना नहीं है, नहीं पीना है, ये 12 गिलास पूरे करने। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। अब आप अपने साथ रख लें। अच्छा, इसके साथ 1-2 और चीजें भी मैं अर्ज कर दूंगा। इनमें से कुछ ग़िज़ाएं या नट्स का आपने कहा, इसी तरह कुछ सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, जी, बड़े अच्छे हैं। और भी कई तरह के सीड्स हैं जी। अच्छा, वो भी आप अपने ना ड्रॉ के अंदर रख लें और उस मकाम पे रखें कि जहां पर आपकी बार बार नजर पड़ती है, क्योंकि जैसे चिया सीड्स हैं तो इसको सुपर फूड का भी नाम दिया जाता है। तो आप एक बोतल में रख लें, जैसे ही आप गए तो आपने एक गिलास पानी का भरा और उसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया, 2-2.5 घंटे के बाद आप उसको पी लें। अच्छा, इसी तरह दवाओं के बारे में भी यही सजेस्ट किया जाता है कि ऑफिस में या घर पर सामने रखें। तो अगर पानी हमारे सामने मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी इनटेक जो है वो हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदा देगा। और कई हमारे जिस्म के जो बड़े आज़ा हैं कि जिनके बारे में बतौर ख़ास कहा जाता है, उनमें से किडनीज भी हैं और भी कई ऐसे आज़ा हैं कि जो पानी की मिकदार की कमी की वजह से डैमेज होते हैं। तो अगर हम पानी को अच्छे अंदाज पर रोज़ाना उसकी इनटेक को मेंटेन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी ग़िज़ाएं हैं जनाब। और कुछ थोड़ा कैमरामैन आगे करें तो हम बताते भी जाएं, साथ साथ कुछ बताते जाएं। मुफ्ती साहब, बकरी की दस्ती, तो गोश्त में नबी पाक को ये बकरी की दस्ती पसंद है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सबसे पसंदीदा गोश्त का हिस्सा था वो बकरी की दस्ती और शाने का गोश्त। वाह वाह वाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रग़बत से इसको तनावुल फरमाते हैं। क्या बात है। अच्छा, हम जौ की रोटी जो है उसके बारे में तो सुनते हैं, क्या बात है, आज तो जौ की रोटियां बन के आई हुई हैं।
کبھی جو کی موٹی روٹی، ہاں بہت سو نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. ہے بھی موٹی بھائی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. کیا بات ہے. اچھا بٹیر کا گوشت، سبحان اللہ، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بٹیر کے گوشت کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. کبھی کبھی دعوتوں میں ہوتا بھی ہے، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تو سنت ہے. تو اگر سنت کی نیت سے اس وقت بھی کھایا جائے، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکار کیے ہوئے پرندوں کے گوشت کو پسند فرماتے تھے، خود شکار نہیں فرماتے تھے. صحیح صحیح صحیح. اور شکار بھی اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب خوراک کے لیے کیا جائے. چلے جناب، ماشاءاللہ. مرغی کا گوشت بھی یہاں پر موجود ہے، کیونکہ نبی پاک نے تناول فرمایا. مچھلی بھی ہے، سبحان اللہ، مچھلی بھی آئی ہے بھائی. اچھا میں یہ بتا دوں، ایک تو بہت جلدی نیگیٹو نہ سوچ لیا کریں. چندے کے پیسے سے جناب مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک ہمارے اسلامی بھائی کی طرف سے لنگر ہے. نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ لنگر انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ایکسٹرا ہو وہ کسی احتیاط سے نہ ہو. آپ نے تربوز تو دیکھ لیا. اچھا یہ نئی چیز ہے مصعب، یہ تلبینہ. ہاں یہ تو میں نے بھی آج زندگی میں پہلی بار کھانا ہے، سنا تو ہے. کچھ تلبینہ کے بارے میں بتائیں گے؟ اس کی تفصیل تو لکھی بھی ہے، میرا خیال ہے کہ گھی سے، اور اس کے اندر کچھ تفصیل ہے. شہد بھی ہے، اور یہ ماشاءاللہ پنیر ہے میرا خیال ہے. نبی پاک پنیر یعنی چیز بھی. اب یہ پنیر میں ایک چیز خیال رکھا کریں کہ جو بعض اوقات تو ویجیٹیرین بھی چیز مل جاتا ہے، ورنہ بیرون ملک میں تو اگر جانور کا سے نکلا ہوا ہے تو پھر اس کو پراپر طریقے سے اگر دیکھ لیں گے نا، یہ ایک کلیہ ہے اینیمل فیٹ. اگر اس کے انگریڈینٹ میں تو اسے احتیاط کرنی ہوگی، جب تک کہ اس کے بارے میں اوتھینٹک معلوم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بھائی دسترخوان کچھ لگانے کا پلان ہے تو لگائیں. اچھا کدو شریف، میرا خیال آج کدو شریف کی برکتیں میں نہیں مل رہی. کدو تو خیر گھروں میں بنتا ہے، لیکن کدو کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ دلوں کو سکون بھی بخشتا ہے، بلکہ غمزدہ اگر کوئی غمزدہ، یہ میں نے بڑا کمال کا پڑھا، میرے لیے سنت نے بھی ایک بار فرمایا تھا کہ چلیں اس کے طبی فوائد تو اپنی جگہ ہے، مگر اگر غمزدہ دل میں خوشی داخل کرنی ہے، یعنی آپ کو ایسے اسلامی بھائی وغیرہ ہیں جو کسی غم میں مبتلا ہیں، کوئی تکلیف میں ہیں، تو کدو شریف کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا غم دور ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. اور نبی پاک کو بڑا مرغوب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی. جی تو حضرت انس بھی ساتھ تھے. جی فرماتے ہیں کہ گوشت، خشک گوشت اور کدو کا سالن تھا. جی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شوربے سے کدو تلاش کر رہے ہیں. ہاں. تو پھر میں نے جو کدو کے ٹکڑے تھے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا شروع کر دیا. واہ. اور پھر جب آپ کے دسترخوان پر کدو ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ میں کدو کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے. اور آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید ہمارے پاس کچھ 5-7 منٹ ہیں. یہاں مفتی صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسی ہے جو سنت بھی ہے، نبی پاک کی پسندیدہ بھی ہے، اور بعض اوقات طبیعت کہ اس کی طرف اتنی راغب نہیں ہوتی نا ہر بندے کی، یا صحت کے حوالے سے اس کو نہیں چلتا ڈاکٹرز کی وجہ سے، تو اب اس کے بارے میں اظہار کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی اظہار جو ہے وہ تحقیر والا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ بھئی میری طبیعت کے موافق نہیں ہے، میری یعنی محرومی ہے. صحیح کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا، لیکن میری طبیعت کے موافق نہیں ہے. ایک بزرگ سے بڑا پیارا جملہ سنا، کہتے ہیں میں اس کے قابل نہیں. ہاں انداز تو ہے نا کہ بھائی ہے تو سنت، میں اس کے قابل نہیں ہوں. ہر بندے کی طبیعت میں بازو کا، جیسے زیتون شریف ہے، اب وہ زیتون بڑا تو اچھا میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں واقعی اس قابل نہیں تھا زیتون کھانے کا. اچھا مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا یار سنت بھی ہے اور کھا نہیں پا رہا، لیکن میں نے پھر تکلفاً کھانا شروع کیا ایک کر کے، پھر آہستہ آہستہ ایک کھانے میں کامیاب ہو گیا، پھر تھوڑے دنوں بعد کبھی 2 کھائے، تو اب تو ایسا مرغوب ہے کہ آپ مجھے پیالہ بھر کے زیتون دے. تو اگر ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو راضی بھی کیا جائے کہ اگر یہ مجھے مطلب میں اس کے قابل نہیں ہوں اور وہ نبی پاک کو پسند، تو میں اپنا پسندیدہ اس کو بنا لوں. اصل میں غذا کا آپ نے کہا نا بنا لوں، ہاں اٹس آل اباؤٹ کلچر. دیکھیے آپ عرب کے ہاں ماشاءاللہ آپ کا جانا رہتا ہے، جی، تو ان کے کلچر میں شہد کا، زیتون کا، کھجور کا آپ کو استعمال ملے گا، تو ان کے لیے تکلف نہیں ہے. اچھا ہمارا ایک انڈین کلچر کہلاتا ہے، انٹرنیشنلی فوڈ جو ہے اس کو انڈین فوڈ کہا جاتا ہے.
تو ہمارے کلچر میں ہی یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا بعض فیملیز کے بعض کلچر ہوتے ہیں. صحیح. اب جس فوڈ کا جس فیملی کے اندر کلچر ہے تو وہ بے تکلف ہو کے ہاں، اسی ان کے کے لیے تو عادل بڑا اسی کو نارمل کھا رہے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اولاً بتکلف شامل کریں تو صحیح. آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھول لیں. ہمارے کلچر دعا کا پڑھ حصہ لیتے بن ہیں. سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک وصحبہ. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء یا حی یا قیوم یا حی یا بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا آپ نے بتایا تھا کہ کھجور اور ککڑی کو ملانا ہے نا، تو اپنے ہاتھوں سے دیں نا بھائی، کھجور اور ککڑی ملا کے دیں. بلکہ کھجور اور تربوز کو ملانا، کھجور اور تربوز. کھجور اور ککڑی کو بھی ہاں یہ کمزوری کو دور کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں کمزور تھی تو پھر مجھے میری والدہ نے ککڑی اور کھجور یہ تو بڑا ٹیسٹی ہے بھائی. جی یہ تو ماشاء اللہ. بالکل ایک سویٹ ڈش ہے. جی جی. گھی اور یہ شہد کے ساتھ شاید بنا ہوا ہوتا ہے. کھجور جو اور دودھ واہ. تلبینہ. تلبینہ سنت تو ہے لیکن آج کل ڈاکٹرز بھی دیتے ہیں، بتاتے ہیں. میرے والد صاحب بھی اس کو کھاتے ہیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کھایا کریں، آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے.